نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت اقدس میں ایک خبردار ہوشیار رہنے کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کل کی بات ہے کہ کل دن کہ 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب ایک آدمی نے مجھے فون کیا، میں اس کو جانتا تک نہیں تھا نا۔ وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسا کہ میں اس سے مدتوں سے جانتا ہوں، تو ساتھ ساتھ پہلے تو اس نے معلومات حاصل کی کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، کہ میری ڈائری میں آپ کا نمبر تھا مگر میں نمبر ہی رہا مگر نام جو ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا نا۔ تو ناظرین، وہ ایک نوسرباز آدمی تھا، وہ اپنی سربازی کا جال بچا رہا تھا۔ تو میں بالکل انجان سا بن کر، سادہ لو انسان ہو کر اس کی گفت و شنید کا سلسلہ سنا۔ آخر کار وہ اپنے موضوع سخن کی طرف آیا جو وہ مجھے جال بچا کر مجھے پھنسانا چاہتا تھا یا پھنسا رہا تھا۔ تو آخر کار اس نے اپنی اصلیت، اپنی ذہنیت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میرے کچھ ساتھی تھے، ہم سیال کوٹ میں ہندو کے مندروں کی کیا کہتے کھدائی کر رہے تھے۔ وہاں کھدائی کرتے کرتے ہمیں گولڈ ملا، ایک مٹیا کی ہنڈیا میں 4 کلو کے قریب گولڈ پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں ملا سکوں کی حالت میں، یعنی کہ جس طرح وہ روپے ہوتے ہیں نا، سونے کے روپے ہوتے ہیں یا بنے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ روپے تھے۔ ان پہ 1913 کا یعنی کہ وہ ماڈل لکھا ہوا تھا، یہ 1913 میں یہ ریلیز ہوئے۔ تو میں ان کی باتوں کو سنتا رہا۔ میں نے کہا یار مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کس لیے مجھ سے یہ مشورہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ ہمیں تو ملا ہے، ہمیں خریدا تو نہیں ہے، ہم یعنی کہ سستے داموں میں سے فروخت کریں گے نا۔ میں بار بار انکاری کرتا رہا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے کے لیے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو وقت پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتیں مل جاتی ہیں، تو مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بار بار اظہار کیا، تو میں اور انجان سا بن کر، یعنی کہ سادہ لو انسان بن کر ان کے ساتھ پیش آنے لگا۔ میں نے کہا چلو ان کی اصلیت پہچانتے ہیں، حقیقت ہے کیا ہے۔ تو بار بار منع کرنے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی امیج بنا کر بھیجتے ہیں، فوٹو بنا کر بھیجتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، یعنی کہ یہ جو سکے ہیں، یہ جو سونے کے، یہ گولڈ کے سکے، یہ 1913 کے ہیں، یہ بہت پرانے ہیں، تو یہ ہندو نے مندروں کے نیچے دبا کر رکھے تھے۔ تو ناظرین و سامعین، آج جو وہ کھیل مجھ سے کھیل رہے تھے، وہ کل کسی اور کے ساتھ بھی کھیلیں گے۔ ہم نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کو بچانے کے لیے پروف کے ساتھ، ان کی ویڈیو بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ان کے جو سونے کے انہیں کو سکے ملے تھے یا سونا جو انہیں ملا تھا وہ روپیوں کی شکل میں ملا تھا، انہوں نے مجھے فوٹو بھی کھینچ کر بھیجے ہیں۔ تو ساتھ یہ بھی بول رہا ہے کہ ہم 10 15 20 دانے آپ کو دیں گے، آپ کسی سنیار سے چیک کروا لیں۔ تو میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ طے کیا کہ آپ کچھ تو کچھ، یعنی کہ اپنا یعنی کہ واٹس ایپ نمبر دو، ہم آپ کو یعنی کہ چیزیں بھیجیں اور دیکھیں آپ۔ میں نے ان کو نمبر بھیج دیا، انہوں نے واٹس ایپ کیا، فوٹو بھیجے ہیں سونے کے اور ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے۔ تو کم سے کم یعنی کو 4 کلو سے زائد، 4.5 کلو کا وزن بتا رہے ہیں جو ہمیں ملا ہے۔ ہم نے آج کے دور کے، آج کی ڈیٹ میں گولڈ کی قیمت یوٹیوب پہ سرچ کی
2,13,000 یا 14,000 کے قریب ایک تولے کا بنتا 10 گرام کا نام. تو 1 کلو سونے میں 1000 گرام ہوتا ہے. تو کم سے کم 100 تولہ بنتا ہے 1 کلو میں. 100 تولے کے قیمت کے حساب سے 2 کروڑ سے زائد رقم بنتی ہے 1 کلو کی. 2 کروڑ سے کچھ لاکھ 1 کلو کی قیمت بنتی ہے. جیسا کہ وہ بتا رہے تھے کہ 4 کلو سے زائد ہے یہ ہمارے پاس. تو میں ثبوت کے طور پر میں اس ویڈیو میں وہ جو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے وہ بھی میرے پاس ہے. انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا یعنی کہ اگر آپ نے نہیں لینا تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں. جو سکے ہاتھ پہ ہے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیں, ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دیں. میں نے انہیں بولا مجھے اس کی ضرورت تو نہیں ہے, میں چلو ڈیلیٹ کر, میرے کام کی چیز ہے, میں کیا کروں گا, میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں. بعد میں ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جتنے بھی پاکستان یا آگے پیچھے جتنے مسلمان بھائی ہیں یہ سب ہمارے کلمہ گو بھائی تو ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کے ہاتھ چڑھ جائے وہ لوٹ لیں. یعنی کہ 8 کروڑ 9 کروڑ کے قریب یہ رقم بنتی ہے. وہ مجھے 25-26 لاکھ کا یعنی کہ 30 لاکھ تک دینے کے لیے تیار تھے. سارے کا سارا مال جو ہے مجھے یہ بتا رہے تھے کہ آپ آئیں تو وہ اعتبار والا آدمی اگر آپ کا کوئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ اکیلے آ جائیں, گاڑی وغیرہ لے آئیں, کار وغیرہ تو لے آئیں. تو یہ آپ دیکھ لیں, ان میں سے 15-20 سکے آپ لے جائیں اور سنیار سے چیک کروا لیں. مجھے مطمئن کر رہے تھے ہر طرح کے ڈاؤٹ. مجھے ڈاؤٹ ہونا شروع ہوا یہ 15-20 سکے جب مجھے دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں. اگر یعنی کو 15-20 سکے یعنی کہ 6 گرام کے حساب سے ایک سکہ لگا لو تو 20 کا حساب لگا لو یعنی کہ 10 تولے بن جاتا ہے. 10 دورے 20 لاکھ سے زائد مالیت کا وہ سونا بن جاتا ہے. وہ اتنے سخی داتا کہاں سے آئے. تو ناظرین میں نے ان کو یہی مشورہ دیا رات کو, میں نے کل میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گا. صبح کے وقت انہوں نے پھر بار انہیں مجھے فون کیے یعنی کہ 6 کالیں اس آدمی نے کیے مگر میں نے فون نہیں اٹھایا. بالآخر میں نے فون اٹھایا, پوچھا کیا بات بھائی, آپ نے کہا تھا کل سوچ کر جواب دیں گے, تو کیا سوچا آپ نے. تو ناظرین میں نے اس کو وہی بولا جو میں نے کل اس کو بولا تھا, مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا دیا ہم کھا رہے, شکر الحمدللہ, اسی پہ ہم راضی ہیں. تو کہنے کا مقصد میرے محترم میرے عزیز, میں آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں, ہوشیار کر رہا ہوں, وہ حقیقت میں سونا نہیں ہے. جو میرے پاس انہوں نے ہاتھ پہ رکھ کر جو سکے بھیجے تھے, فوٹو کھینچ کر بھیجا تھا, 4 تو گولڈ مکمل تھے, ان کا نشان جو دکھائی نہیں دیا. ایک اوپر سے گولڈ کلر کی جو کلی ہوتی ہے نا اوپر سے اس کی الگ ہو گئی تھی, وہ تھوڑا سا سفید ٹکڑ بھی نظر آنے لگا. تو انہوں نے ایسا اس پہ کوئی چیز کیمیکل ڈالا ہوا ہے یعنی کہ گولڈ سارا جو چھپا ہوا ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں یہ واقعہ یہ کسی نے زمین میں دفن کیا ہوا تھا, یہ زنگ آلود ہو گیا. تو جو صاف انہوں نے کیے ان میں سے وہ ہوشیار آدمی آخر غلطی کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے. ان کی غلطی وہ جو ہاتھ پر انہوں نے رکھ کر مجھے دکھائے ہیں, ان میں وہ ایک جو سکہ تھا وہ نیچے سے مجھے کچھ اور نظر پلاسٹک کا نظر آیا یا کچھ اور, اس کے اوپر یہ کہ کلر چڑھا ہوا تھا یا کلی چڑھی ہوئی تھی, تو 1913 ہی لکھا ہوا تھا, بوتو کے فوٹو بنے ہوئے تھے. تو ناظرین و سامعین, ان آدمیوں کا میں واٹس ایپ نمبر بھی اور یعنی کہ وہ جو انہوں نے مجھے فوٹو بھیجے تھے سونے کے گولڈ کے یعنی کہ جو روپے بنے ہوئے تھے وہ بھی, اور ان کی ویڈیو بھی میں اپنی اس ویڈیو کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گا. اور ان کی ریکارڈنگ بھی میں نے ان کی وائس ریکارڈنگ بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کلمہ گو بھائی ان کے ہاتھ نہ لگ جائے, کہ ایسا نہ وہ بیچارہ لالچ میں آ کر اپنی زندگی کا 7 سال لٹا بیٹھے. کیوں انسان کی فطرت میں لالچ ہے, تو لالچ انسان کے فوراً دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. جیسا کہ انہوں نے کل مجھ سے یہ رابطہ کیا, بار انہوں نے مجھے یہ قائل کرنے کی کوشش کی, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ
مجھے نہیں جانتے، میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا، میں نے حتیٰ کہ میں نے یہ نہیں کہ جو باتیں بتا رہا تھا میں نے کبھی کام کیا ہی نہیں نہ، میں حکمت کا کام کرتا تھا پہلے، جو اپنے بازار سے باہر کبھی گیا نہیں ہوں۔ ہاں ایک بار سن 1984 میں کراچی میں رہا ہوں، تو وہ کراچی کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ کھنا پور، وہ بیرپور وغیرہ، یہ کھنا پور جہلم کے ساتھ کے علاقے بتا رہے تھے جہاں انہوں نے کام کیا، وہ بتا رہے تھے ہمارے ساتھ وہاں آپ نے کام کیا ہے۔ تو ایسا ہی حضور انہوں نے مجھے قائل کیا کہ پتہ ہی چلتا تھا یہ مدعو سے ہمیں جانتے ہیں، یہ ہماری جان پہچان والے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے ناچیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ویڈیو بنا کر میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں۔ آپ سامعین جو مجھے اس ویڈیو کی بساط سے سنیں گے، اس ویڈیو آگے شیئر کرنا، اپنے دوستوں کو واٹس ایپ بھیجنا، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اپنا کوئی کلمہ گو بھائی ان درندوں کے ہاتھ میں چڑھ جائے۔ یہ دنیا پور، ملتان کی سائڈ جو دنیا پور ہے نا، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں، وہ بتا رہے تھے ہم دنیا پور کے رہنے والے ہیں، ہمیں یہ سیالکوٹ سے کام کرتے کرتے ہمیں خدائی کے دوران یعنی کہ مندر کی خدائی میں کرتے ہمیں یہ ملا ہے۔ تو ناظرین یہ سامعین، یہ دیکھنے والی یہ بات ہے، چلو ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ بھی پنجاب ہے، یہ بھی پنجاب ہے، کوئی مزدوری کے لیے جا رہا ہو یا ہوگا، مگر اتنا گول لے کر وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ جب انہوں نے مجھے بولا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو سیمپل دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو 4 کلو کی ڈھیری بنی ہوئی ہے، جو تھیلی میں ہم نے ڈالا ہوا ہے، ان میں سے کوئی بھی 4 15 20 دانے آپ اٹھا کر لے جانا، اس کی قیمت بھی ادا نہ کرنا، جب آپ کو تسلی ہو جائے اس کے بعد مجھے خرید لینا مجھ سے۔ تو ناظرین یعنی کہ آج کے سخی داتا ہمیں وہ ہر طریقے سے قائل کر رہے تھے، تو ہم ان کے چکر میں نہیں آئے۔ پھر ڈاؤٹ کیسے ہوا میں، انہوں نے کہا اگر آپ یعنی کہ ہمارے ہاں تو نہیں آ سکتے، میں آپ کے قریب جو ہے نا، جو آپ بتائیں گے میں ہم آ جائیں گے وہ سامان لے کر۔ تو میں نے ان کو بولا کہ 15 20 دانے لے آؤ، باقی جو ہے یعنی کہ آپ گھر پر چھوڑ کر آؤ۔ انہوں نے کہا جی سبھی ہم لے کر آئیں گے، اس میں سے آپ نے جو بھی اٹھانا ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے لے کر کے آنا، ایک گاڑی لے کر آنا، کار لے کر آنا، تو رقم لے کر آنا بھی اکیلے ہے۔ یہ میرے دوسرے فون میں ان کی وائس ریکارڈنگ بھی ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد اپلوڈ کر دوں گا، وائس ریکارڈنگ بھی سن لینا ان لوگوں کی، تو جو میرے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی وہ بھی سن لینا۔ تو جو سکے کو سونے کے جو سکے دکھا رہے تھے وہ بھی دیکھ لینا کہ میں سچ بتا رہا ہوں یا کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جو انہوں نے تھیلی سے نکالے، جو انہوں نے بہت سا گولڈ نکالا ہے، یعنی کہ گولڈ تو دکھائی اس وقت دے نہیں رہا، اوپر سے اس کے کچھ رنگ آلود سا ہوا تھا، وہ نیچے سے اتارتے تو گولڈ نظر آتا تھا، مگر حقیقت میں وہ گولڈ نہیں ہے نا، وہ صرف ایک ٹھگنے کے لیے، کسی کو پاگل بنانے کے لیے، کسی سے اتنی بڑی رقم 8-9 کروڑ سے زیادہ مالیت کا وہ ان کے پاس جو بتا رہے ہیں سونا ہے، وہ 25-30 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ میرے کہنے پر آپ یقین نہ کرنا، جب ہم ان کی امیج آپ کو دکھائیں گے وہ دیکھ لینا کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں۔ 4 سکے تو بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں، ایک اوپر سے کلی اکھڑی ہوئی تھی نا، جو گولڈ کی کلر کی کلی تھی۔ تو دوسری پہ ویڈیو پہ جو انہوں نے مجھے سکے پہ زنگ اتارا، یا ہاتھ سے اتارتے تھے ایسے، جیسا کہ یعنی کہ وہ کوئی پھل پہ ایک چھلکا ہوتا ہے اسے اتارو نیچے سے گولڈ نکل آئے، اس طرح یعنی کہ دکھا رہے تھے۔ سبھی پہ یعنی کہ ایک ہی مارکا لگا ہوا تھا، 1913 کا تھا، کوئی اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، 1913 ہی لکھا ہوا تھا۔ حقیقت جو سونا ہوتا اس پہ اس کی اصلیت لکھی ہوتی ہے، یہ کیرٹ کا سونا ہے، 16 کا ہے، 14 کا ہے، 18 کا ہے، 20 کا ہے، 22 کا ہے، 24 کا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے۔ وہ نہیں تھا ایسا نہ، مگر یعنی کہ میں آپ لوگوں کو ہوشیار رہنے کے لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ بھائی صاحبان جو میری یہ ویڈیو دیکھیں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اپنے عزیز و کرم کو بھی شیئر کریں، کوئی ان کی جال میں آ کر نہ پھنسے، خاص کر کے میں ملتان اور دنیا پور اور گرد و نواح کے جو قریب جو شہر ہیں وہ بھی باخبر ہو جائیں۔ جیسا کہ میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، وہ دنیا پور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیسے انہوں نے میرا نمبر جو ہے انہوں نے تلاش کیا، میں
یہ سوچ بھی سب انہوں نے رف چکر لگایا ہے ہی نہیں کہ انہوں نے نمبر پہ ڈائل کیا وہ لگ گیا ہے، تو بس انہوں نے اب واقفیت حاصل کرنا شروع کر لی کہ آپ انکل کہاں کیا رہنے والے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے ہوگا. میں نے اپنا ان کو نام بھی نہیں بتایا، تو میں اور نام بتایا ان کو. اگر وہ مجھے جانتے تھے تو ان کو میرا نام تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا. تو ناظرین و سامعین، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی میرا کلمہ گو بھائی لالچ میں آ کر ان کے جال میں نہ پھنس جانا. حقیقت میں وہ گولڈ نہیں ہے. یہ ایسا نہ ہو آپ لالچ میں کہ 50 سکے یا 100 سکہ یا 200 سکہ میں دے دو، یہ اتنے پیسے ہم سے لے لو. وہ حقیقت میں سکے سونا نہیں ہے نا، وہ کوئی اور چیز ہے، اس کے اوپر انہوں نے کلی کیا ہوا ہے وہ لوٹنے کے لیے نا. آخر کار انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہی نہیں کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے کرایہ بھیج دیں، 4-5 ہزار روپیہ مجھے بھیج دیں، میں اپنے آدمی کو بھیجوں گا، وہ لے جائے گا. یہ بھی انہوں نے کاٹنے کا ایک نیا ڈرامہ کیا ہے. مگر میں اتنا نادان نہیں تھا، میں ان کو بیعت پہ اتفاق نہیں کیا. تو لہٰذا ناظرین و سامعین، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اپنے عزیز و اقارب سے شیئر کریں اور محتاط رہیے نا. ان لوگوں سے میں ان کا واٹس ایپ نمبر بھی ڈالوں گا، اگر اس نمبر سے یہ وہ رابطہ کریں تو وہ محتاط ہو جانا. وہ گولڈ کے فوٹو بھی بھیجوں گا، اور جو انہوں نے ویڈیو بنا کر بھیجی ہوئی ہے وہ بھی دکھاؤں گا. یہ اس طرح کا وہ آپ کو دھوکہ دیں گے نا، ہوشیار رہنا. السلام علیکم، فی امان اللہ.